مزید پروونسز یا مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی پاکستان میں ضرورت ہے. بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیے اس پہ مزید پروونسز کے حوالے سے تو یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بنے یا نہ بنے. ان کو ہونا چاہیے. بقیہ اٹس نتھنگ جو آپ کر رہے ہیں صرف، یا آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پوری دنیا نے یہ کیا ہے. اور اگر آپ گڈ گورننس چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے انتظامی یونٹس بنائیں اور پورے ملک میں بنائیں. اور مخالفت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وہ 3-4 پروونسز سندھ میں بھی بننے چاہیے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لوگوں ریفرینڈم بھی ایک ذریعہ ہے. ریفرینڈم کروا کے پوچھ لیں. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عام لوگوں کو جو ان کی بھلائی کے لیے چیز ہوگی اس پہ وہ اعتراض کریں گے. دوسری بات 140A جو لوکل باڈیز ہیں ان کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں. نچلی سطح تک لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں وہ خود مختار ہے اور اپنی چیزیں کروا سکتے ہیں خود. حیرت ہے کیونکہ جو حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، ان کے بچے یہی پڑھتے ہیں. روزمرہ کی جو تکلیفیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سڑکیں جو ہیں وہ ادھڑی ہوئی ہیں، آپ سیویج جو ہے اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے. جب ڈکٹیٹرشپ میم جب آتی ہے پاکستان میں تب تو پھر بھی لوکل باڈیز کو امپاور کیا جاتا ہے. الیکشنز بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں. ابھی بہادر آباد آفس میں ہوا، ایم پاکستان کے آفس میں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس شہر کے لوگ ویسے ہی بہت مایوس ہیں. ان کی مایوسی اور بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کے رویوں سے. فارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس سے پوری میں سمجھتی ہوں کہ جس کا بھی ذرا سا بھی کوئی واسطہ ہے یا لگاؤ ہے، یا آپ اردو بولنے والوں کو کہتے ہیں، ہم سب کے سر جو ہیں وہ شرمندگی سے جھک گئے. دس از ویری انفارچونیٹ اور میں تو بہت مجھے تکلیف ہوئی ہے. کرنٹ سینیریو ہے اور جو جب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان میں بیٹر گورننس کے لیے، بیٹر ایڈمنسٹریشن کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، گراس روٹ لیول تک ریسورسز کو پہنچانے کے لیے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. فردر مزید پروونسز یا مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی پاکستان میں ضرورت ہے. ہونا تو یہ بہت پہلے چاہیے تھا. انڈیا میں 9 پروونسز تھے، آج 28 پروونسز ہیں. ہم وہیں کھڑے ہیں. ہم سے آدھی آبادی والے ملکوں کے 3-3 4-4 گنا زیادہ پروونسز ہیں. ان کے لیے مطلب پرائیورٹی یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، مگر اب تک انفارچونیٹلی ہماری پرائیورٹی نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتی یہ ہونا چاہیے نا اب تک؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیے اس پہ مزید پروونسز کے حوالے سے تو یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بنے یا نہ بنے. ان کو ہونا چاہیے. بقیہ اٹس نتھنگ جو آپ کر رہے ہیں صرف، یا آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پوری دنیا نے یہ کیا ہے اور آسانیاں آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. گورننس جو ہے وہ عوام کو سہولتیں پہنچانے کا نام ہے. اور اگر آپ گڈ گورننس چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے انتظامی یونٹس بنائیں اور پورے ملک میں بنائیں. اور جو لوگ کیوں اس کی وہ کرتے ہیں، اس سے انکار کیوں، مخالفت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وہ پنجاب کے لیے تیار ہیں کہ وہاں پہ ہاں بننا چاہیے، صبح سندھ میں نہیں بننا. اگر آپ ایک جگہ تیار ہیں تو دوسرے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اگر 3-4 پروونسز سندھ میں بھی بننے چاہیے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لوگوں کو دور دراز جگہوں پہ نہیں جانا پڑے گا. دوسری ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ صرف یہ پروونسز کی بات تو اپنی جگہ ہے کہ بننے چاہیے صوبے، اور یہ کوئی ہم انہونی بات کوئی نہیں ہو رہی. اور اس کے بارے میں کوئی میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کا آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ صوبوں سے پہلے پوچھ لیجئے، تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر میجورٹی کسی صوبے میں وہاں کے رہنے والے وہ نہیں چاہیں گے کہ مزید انتظامی یونٹس بنے، تو پھر آپ کو اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. جو کہ آپ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں. کوئی یہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے. ریفرینڈم بھی ایک ذریعہ ہے. آپ ریفرینڈم کروا کے پوچھ لیں. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عام لوگوں کو جو ان کی بھلائی کے لیے چیز ہوگی اس پہ وہ اعتراض کریں گے. دوسری بات یہ کہ ہم بہت عرصے سے یہ چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ بل بھی دیا ہوا ہے، حکومت کو اس بات پہ راضی کیا ہے
کہ بھائی جو 148 کا جو بل ہے۔ 148 جو لوکل باڈیز ہیں ان کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں، نچلی سطح تک لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں وہ خود مختار ہے اور اپنی چیزیں کروا سکتے ہیں خود. دوسرا پھر NFC سے ڈائریکٹلی ان کو پیسے ملے، کیونکہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو شیئر ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا تو وہ اوپر جا کر چیف منسٹر کے پاس پارک ہو جاتا ہے، نیچے تک لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے. ایگزامپل کراچی ہے آپ کا، کراچی پہ تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اور حیرت ہے کیونکہ جو حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، ان کے بچے یہی پڑھتے ہیں، روزمرہ کی جو تکلیفیں ہیں، آتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بدحالی. انفراسٹرکچر ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سڑکیں جو ہیں وہ ادھڑی ہوئی ہیں، آپ کا سیویج جو ہے اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ چیزوں انفارچونیٹلی جب ڈکٹیٹرشپ میم جب آتی ہے پاکستان میں تب تو پھر بھی لوکل باڈیز کو امپاور کیا جاتا ہے، الیکشنز بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں، لوکل باڈیز کو یہ بھی ایک پاکستان میں ایگزیکٹلی دور ہے میرے خیال میں. ہائبرڈ سسٹم ہے نا. جی ہائبرڈ سے جو بھی سسٹم ہو، بہر صورت یہ ہونا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کو فوری طور پہ کر دینا چاہیے، اور جو طریقہ بھی اس کو کروانے کے لیے مناسب ہو اس کو اختیار کرے، چاہے وہ ریفرینڈم کے ذریعے ہو تو کر دے. میم جو کچھ ابھی بہادر آباد آفس میں ہوا، MKM پاکستان کے آفس میں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس شہر کے لوگ ویسے ہی بہت مایوس ہیں، ان کی مایوسی اور بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کے رویوں سے. کب یونٹی ہوگی، کب مل بیٹھیں گے اس شہر کے مسائل کے لیے، اس شہر والوں کے مسائل کے لیے، جن لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کب سوچیں گے؟ کب آپ کی پرائیورٹی آپ کی عوام ہوگی، جو آپ کے ووٹر رہے ہیں، جنہوں نے 30 سال 40 سال آپ کو بار بار ووٹ دیا ہے، آپ کو بار بار بھروسہ کیا ہے؟ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس سے پوری میں سمجھتی ہوں کہ جس کا بھی ذرا سا بھی کوئی واسطہ ہے یا لگاؤ ہے، یا آپ اردو بولنے والوں کو کہتے ہیں، ہم سب کے سر جو ہیں وہ شرمندگی سے جھک گئے. یہ واقعہ اٹس این ایمبیرسمنٹ، اور یہ اٹ شوز کہ آپ کے رویے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن ان دا فیوچر. اور جو لوگ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. کس قدر بیٹھے گا میم پھر بھی یہ سلسلہ انٹرا پارٹی الیکشن ہی ایک حل ہے نا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس پارٹی کے لیے؟ دیکھیں نا، ایک چیز ہے ابھی تو اس کو سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا، جب تک انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہو جاتے. پھر جب تبدیلی آئے گی تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کے مطابق آپ چلیں. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ، اور میں تو بہت مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور مجھے تو اپنی ایسوسیشن سے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ تھے، جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جو بیہیویئر اختیار کیا گیا ہے، اٹس ٹوٹلی unacceptable، اور یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. What is going to happen in future? What do you think? کیا سیناریو ہوگا؟ کیا آپ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کس صورت میں، کس شکل میں اب MKM سامنے آنے والی ہے؟ ایک کوشچن مارک ہے. آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھوں گی. Let's see. Thank you. Hope for the best, inshallah.